فار ایگزامپل آپ بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک کائنڈ آف انکنونشنل ایریا ہے اور ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے کمپنیز میں، کارپوریٹ میں. تو سر اس کے لیے فار ایگزامپل کیا اسکلس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ ویل جو ہے یہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یا انٹرنیشنل افیئرز کی ریلیٹڈ جو کام ہے اس میں بہت سارے سب اسپیشلٹیز اور سب ایریاز ہیں. بٹ جو ہے اگر جنرل اسکلز یا جنرل بیس کی بات کی جائے تو اس میں چند ایک چیزیں جو آ جاتی ہیں. آئی تھنک ایک تو وڈ بی کہ جو ابیلٹی ٹو ورک ود ڈائیورس اسکل سیٹس اور ڈائیورس رینج آف پروفیشنلز اور اسکلس کے ساتھ کام کرنے کی کیپیبلٹی وہ تو ہونی چاہیے ہے. ڈفرینٹ کلچر سے ڈیل کرنے کی ایک کلچرل نیوانس اور کلچرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے کے پی میں بھی پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہے، اپنے پنجاب میں کرنا ہے، سندھ میں کرنا ہے، جی بی میں کرنا ہے. ان تمام ریجنز کے جو ہیں اپنی ایک ثقافت ہے، اپنی لنگوسٹک لینگویج کا ٹریڈیشن ہے. وہاں پہ کمیونٹیز کی آرگنائزیشن کے سرٹن اسٹرکچرز ہیں. تو افیکٹولی کام کرنا اور ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے ویسے بھی زیادہ تر کام تو پروجیکٹ ڈلیوری کا ہوتا ہے. تو ڈلیورنگ پروجیکٹس وچ امپروو دا کوالٹی آف ہیومن لائف اینڈ دیٹ could be in the education sector, it can be healthcare, it can be economic development, it can be climate change. So when you are introducing and trying to set up effective projects, it's very important to have ایک understanding of the environment جس کے اندر آپ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو کلچرل کانٹیکسٹ کہتے ہیں. آئی تھنک تیسری ایک چیز جو ہے ان ٹرمز آف بیسک اسکل سیٹس میں آف کورس اسکلز سچ ایز یہ مینجمنٹ کیپیبلٹی اور دی ابیلٹی ٹو یو آر آفن ورکنگ ود ویری لارج والیومز آف ڈیٹا، فیکٹس، اسٹیٹسٹکس اور basing decisions upon evidence. So the ability to interpret that, understand various kinds of technical and scientific research, data, investigations, reports, journalistic یہ جو میٹر ہے اس کو you have to, you're often an interpreter of that, and you are understanding that, absorbing it, and then trying to create good quality projects in programming. So I think certainly that capability is important. اور اس کے علاوہ جو ہے آئی تھنک لینگویجز کا بہت بڑا رول ہے. لنگوسٹک یہ کیپیبلٹی، لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ، اسپیشلی جدھر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ادھر اگر کوئی ڈفرینٹ لینگویج یوٹیلائز ہو رہی ہے تو اس میں انگلش زیادہ امپورٹنٹ ہے سر یا اور لینگویجز بھی؟ ویل اگر آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو پھر انگلش بھی امپورٹنٹ ہے، اردو بھی امپورٹنٹ ہے، ریجنل لینگویج بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور اگر باہر پاکستان سے کام کر رہے ہیں تو پھر جس ایریا کی یا جس ملک کی ریجن کی لینگویج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ووڈ سے کہ لینگویج پلیز اے بگ رول ان دس کائنڈ آف اے فیلڈ. اور اس فیلڈ کی جو لینگویج ریکوائرمنٹ ہے جنرلی وہ ہائر ہے کمپیئر ٹو ادر فیلڈس، کیونکہ
سارا کام جو ہے وہ اسی یعنی یہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کام میں آپ کی پبلک انگیجمنٹ اور ایکسپوجر کافی ہائی ہوتا ہے آفن. سافٹ اسکلس کتنا میٹر کرتا ہے سر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں؟ کمیونیکیشن ہو گیا اور نیٹ ورکنگ اسکلس وغیرہ. ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے اس کے اندر بھی اس میں تو بہت سارے پلیئرز انوالوڈ ہیں. اس میں انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل آرگنائزیشنز انوالوڈ ہیں, اس میں گورنمنٹس انوالوڈ ہیں, اس میں کارپوریشنز اور کارپوریٹس سیکٹر سے کمپنیز انوالوڈ ہیں, اور اس میں پھر نان پروفٹس INGOs یا جن کو سول سوسائٹی کہتے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. تو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت سارے ڈفرینٹ قسم کی انسٹیٹیوشنل فارمیٹس ہیں, اور جو ہے تو اس میں بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں ٹو بی انوالوڈ.